ہمارے جو بارڈر آج سیف ہیں. انڈیا جب بھی سوچتا ہے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ برابر میں ایک ہمارا طاقتور ملک کھڑا ہوا ہے، ایٹمی پاور کھڑا ہوا ہے. جب آپ کی باؤنڈری سیف نہیں ہوگی، جب آپ کا ملک محفوظ نہیں ہوگا، تو غربت یا یہ چیزیں یا آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونا، آپ کہہ رہے ہیں نا جا رہا ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف، خدار نہ کرے. الحمدللہ آج بھی ہماری عوام کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ ہے، اپنا بالکل گزارا کر سکتے ہیں. دل مانگے گے انشاءاللہ تعالیٰ جگر دیں گے، جگر مانگے گے خون دیں گے انشاءاللہ، سر دیں گے اپنا. مجھے یہ بتائیں کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کو حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہے، کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے ہمارے اوپر. ہمارے ملک پاکستان کی ایگزسٹنس سب سے پہلے امپورٹنس رکھتی ہے. ہمارا کھانا نہ کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ملک پاکستان کا ہونا ضروری ہے. 1 منٹ کے اندر 5 طیارے گرانے والا دنیا کا ورلڈ کارڈ، ہمارا ہیرو، ہم اس کو دیکھ کے ہمارے بچے دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے. ہم ان کو بتاتے تھے کہ یہ ایم معلوم کا جہاز ہے جس نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا. آپ یقین کریں ہر بچے کا ذہن ہوتا تھا میں ایم معلوم بنوں گا. تو مجھے بتائیں اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یار اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا مطلب یہ انڈیا نہیں گرا سکا اس کا جہاز، اور یہ بدقسمت لوگ ہمارے. انڈیا اگر ایٹامک پاور نہ بنتا تو شاید ہم بھی اس دوڑ میں اتنا زیادہ وہ نہ کرتے. لیکن دیکھیں اگر آپ کا ایک دشمن ہے، اگر وہ آپ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر کرتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گی نا، اگر کوئی اپنی دیوار اونچی کر رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے اپنی دیوار اونچی کر لوں. اگر میرا ہمسایہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہے، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی آرمی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو میں بھی کہوں گی میرے ملک پاکستان کی آرمی مضبوط ہو، میرے ملک کا دفاع مضبوط ہو، میرا ملک ناقابل تسخیر ہو. السلام علیکم، میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، 28 مئی ایک یادگار قومی دن یوم تکبیر آج پورے پاکستان میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. 28 مئی 1998 میں پاکستان نے چاغی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے تھے. آج پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 25 سال پورے ہو چکے ہیں. ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کو کیا حاصل وصول ہوا، آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے. سر کیا کہیں گے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے آج 25 سال پورے ہو چکے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میاں نواز شریف، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور انہیں عزت دی. یہ انشاءاللہ جب تک رہیں گے پاکستان کی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہو اللہ دے گا، اللہ لوگوں کو ایسے ذلیل کرے گا جیسے یہ ذلیل ہو رہا ہے. ابھی موت مانگ رہے، موت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہیں آئے گی. یہ کسی سڑک کے کنارے کھڑا ہو جائے، کوئی کتا بھی اس کو منہ لگائے تو پھر بتانا کہ خان صاحب غلط بات کی تھی. اور بقایا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بات کر رہا تھا، سائپر کی جو خط لا رہا تھا، قدرت کا کرشمہ دیکھو، اپنے منہ سے بول رہے ہیں، اسد کیسر بول رہے ہیں، ہم نے خود لکھا تھا. پاکستان کی کھیلنے کی چیز ہے، پاکستان کے بقا کے ساتھ کھیلو گے. یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے، یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ملک کے ساتھ. یہ ملک ہے، پھر اسلامی جمہوریت پاکستان ملک ہے، سب کلمہ پڑھنے والے، اس میں کوئی پنجابی، پٹھان، بلوچ کوئی یہ نہیں ہے. سب کلمے سب ہم بھائی آپس میں، اس میں ہم کوئی وہ نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسلام جو ہے، اسلام اتفاق کی دعوت دیتا ہے. اسلام جو ہے نا وہ نفرت کی دعوت نہیں دیتا، تقسیم کی. اس نے گھر گھر میں خدا کی قسم تقسیم پیدا کی ہے. اللہ کی قسم اس نے گھر گھر میں تقسیم پیدا کی. علماء کرام کو لوگ گالیاں نکالتے، میں دیکھتا ہوں کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ کہ علماء کرام کو گالیاں نکالتے، ایسے بدبخت لوگ کہ فوج کو گالیاں نکالتے. یہ یہود کا ایجنڈا نہیں ہے اور کیا ہے، یہ خود بھی یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ہی نہیں لے سکتا. جو بندہ خاتم النبیین نہ پڑھ سکتا ہو، جس کو نورانیت کا لفظ ادا کرنا نہ آتا ہو، یہ پاگل لوگ بولتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. تو کچھ تو انصاف کرو. نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا تھا چاغی کے مقام پر، 5 ایٹمی دھماکے جب کامیابی سے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس کے جواب میں ہم نے کیا ہے. کیا کہیں گے، کیا یہ ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیے وہ انڈیا کو جواب دینے کے لیے کیے تھے؟ بالکل جواب دینے کے لیے کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دینی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دی. الحمدللہ سرخرو ہیں ہم پورے دنیا میں، الحمدللہ پوری دنیا، پورا کفر الحمدللہ ہم سے ڈرتا ہے. اور جو ہمارا آرمی چیف آیا جنرل عاصم منیر صاحب، میں سلام کرتا ہوں اس کو کہ اس جیسا بندہ اللہ پاک اور ماں بیٹے کو دے، اللہ تعالیٰ اس جیسی اولاد مجھے بھی دے، سب مسلمانوں کو دے. اس جیسا انشاءاللہ تعالیٰ کفر کو للکارنے والا بندہ ملے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی چیز بھی، کوئی آنکھ بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ان کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ تعالیٰ. دل مانگے گے انشاءاللہ تعالیٰ جگر دیں گے، جگر مانگے گے خون دیں گے انشاءاللہ، سر دیں گے اپنا. مجھے یہ بتائیں کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کو حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہے، کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے ہمارے اوپر.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عزت دے گا. اللہ عزت دے کہ ایسے لوگ موجود ہو انشاءاللہ تعالیٰ. قائد ملت موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر ہے نواز شریف اور اس کو خاتم النبیین نہیں آتا. اینک پہن کے نماز میں ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. میں تو حیران ہوں خدا کی قسم. اس کی مسلمانی لوگوں کی مسلمانی کے اوپر بھی میں حیران ہوں کہ آخر وقت آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے. وہ زمانہ آ گئے. یہ لوگ اپنے بڑوں کو کہہ رہے کہ یہ بیوقوف ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ کہہ رہے یہ آخرت کی نشانیاں ہیں. سر آپ کیا کہیں گے؟ نیوکلر پاور یہ وہی ہے جس کو ہم کچھ دن پہلے بیچنے کی باتیں کر رہے تھے, گروی رکھوانے کی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو سعودیہ کو جو ہے گروی رکھوا دیا جائے. آج اسی پر ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج ہمارے جو یہ 28 مئی ہے 1998 کے اندر اتنی حالات کے باوجود آپ پوری دنیا کے اندر جتنا پریشر میاں نواز شریف کے اوپر تھا, افواج پاکستان کے اوپر تھا, تمام لیڈرشپ کے اوپر تھا, لیکن میاں نواز شریف نے 5 ارب ڈالر کو جوتی کے نیچے دے کے انہوں نے بولا کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنائیں گے. میں تو قوم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, خدار نہ کر رہے. اگر میاں نواز شریف یہ دھماکے نہ کرتے جو پچھلے ہمارے 3.5 سال گزرے, کیا یہ عمران خان یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ پوری قوم سے میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ کام یہ عمران خان کر سکتا تھا؟ بہت مشکل تھا. اس نے ابھینندن کو 24 گھنٹے وہ نہیں رکھ سکا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا کارنامہ کیا عمران خان کر سکتا تھا؟ آج شیخ شید کہہ رہا تھا, میں اس کا صبح بیان سن رہا تھا, کہتا ہے جی 3 لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح فلائٹ پکڑ لی تھی, میں بھاگ گیا تھا. اور بھائی باہر بیٹھ کے آج کہہ رہا ہے کہ آدمی تو جو طاقت مند ہے اس میں میرا بھی ہے اور میاں نواز شریف نہیں. میاں نواز شریف ایک دلیر لیڈر ہے. پاکستان کے میگا پروجیکٹ آپ دیکھیں دنیا کے اندر, آپ 2014 کا دیکھ لیں جب چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, بھائی اس کو کس نے روکا تھا؟ یہ کیا سازش تھی؟ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ 2014 سے جب جیسے سازش شروع ہوئی ہے, ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا, قوم کو سوچنا چاہیے تھا کہ اب 50 ارب ڈالر کی جو ہم سرمایہ کاری روک رہے ہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے بھائی؟ یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے, پاکستانی قوم کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے 2014 کے اندر جو دھرنا دیا, شاید اگر ہم اس کا آج اوپن ایک کمیشن بنایا جائے, پبلک کمیشن بنایا جائے جس کی ہیئرنگ اوپن ہو, تو پھر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اس کے جتنے کردار تھے پاکستان کے اندر, جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی. آپ دیکھیں نواز شریف کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ مجھے بتائیں کہ کسی نے لگایا ہو. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایٹمی طاقت ہونا کسی ملک کے لیے کافی ہوتا ہے ترقی کرنے کے لیے؟ خاص کر اگر ہم ترقی کی بات کریں تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کے لیے طرف جا رہا ہے. تو کیا ایٹمی طاقت ہونا ہمیں ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے؟ ہمارے لوگوں کو سستی روٹی, سستی ضرورت اشیاء دے سکتا ہے؟ میری بہن, میرا تعلق اس جگہ سے ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے. میں آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو بارڈر آج سیف ہیں, انڈیا جب بھی سوچتا ہے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کو, لیکن اس کو پتہ ہے کہ برابر میں ایک ہمارا طاقتور ملک کھڑا ہوا ہے, ایٹمی پاور کھڑا ہوا ہے. جب آپ کی باؤنڈری سیف نہیں ہوگی, جب آپ کا ملک محفوظ نہیں ہوگا, تو غربت یا یہ چیزیں یا آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونا, آپ کہہ رہے ہیں نا جا رہا ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف, خدار نہ کرے. الحمدللہ آج بھی ہماری عوام کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ ہے, اپنا بالکل گزارا کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہو گیا, کچھ لوگ انصار ابھی بھی ہمارے پیچھے کچھ دشمن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ہاں افراتفری پھیلا رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ نہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میاں نواز شریف نے 13,000 میگا واٹ بجلی کا جو میگا واٹ بجلی پروجیکٹ لگائے تھے, 18,000 کلو موٹر وے سڑکیں بنائی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی موقع ملا 3-3.5 سال کے اندر, آپ اس کے دیکھ لیں پروجیکٹ دیکھ لیں, 3.5 سال میاں نواز شریف کا دور نکالیں, باقی ترقی کو ایک طرف کریں, تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا. جتنا ترقی کام ہوئے ہیں, میگا پروجیکٹ ہیں, یہ نواز شریف کے آپ سائڈ پہ کر دیں, باقی کاموں کو آپ سائڈ پہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ کیا یہ میاں نواز شریف کا پاکستان حقیقی معنی میں جو میاں نواز شریف نے پاکستان
جو ترقی یافتہ ملک بنایا یہ وہ ہے یا عمران خان کا ہے؟ آپ نے بولا کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہماری طرف میلی آنکھ سے اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. اگر ہم بات کریں ڈیفنس سیکٹر کی تو انڈیا اس میں ہم سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر ہم آرمی کی بات کریں تو ان کی آرمی بھی تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے. آئے دن وہ کوئی نہ کوئی نیا میزائل لانچ کرتے ہیں, کبھی جنگی بحری بیڑے لانچ کرتے ہیں, کبھی کوئی میزائل بنا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اللہ نہ کرے اگر دونوں ملکوں کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم اس صورتحال میں ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد ان کی فوج 7 لاکھ انہوں نے فوج کشمیر میں ڈالی ہوئی ہے. باقی فوجیں ان کی ہم انڈیا میں بھی کام کر رہی ہیں. 1.5 ارب ان کی آبادی ہے. اگر وہ پیدل بھی آ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ ہم نظر بھی نہیں آئیں گے ان کے ان میں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی عوام اور آدمی اتنی دلیر ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر یہ 5 بھی ہوئے تو ہمارے لاکھ بھی ہوئے تو پاکستانی آرمی اور پاکستانی جو قوم ہے 65 کی جنگ وہ آج دن تک نہیں بھولے. اللہ معاف کرے, یقین کریں دل کو بہت دکھ ہوتا ہے. ایم عالم کا جو جہاز انہوں نے جلایا یہ بدقسمت قوم ہے. آج اس کی فیملی کیا سوچ رہی ہوگی کہ ہمارے بچوں نے ہماری نسلوں نے کس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج جو ایم عالم کا جو جہاز جلایا گیا 1 منٹ کے اندر 5 طیارے گرانے والا دنیا کا ورلڈ ریکارڈ, ہمارا ہیرو, ہم اس کو دیکھ کے ہمارے بچے دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے. ہم ان کو بتاتے تھے کہ یہ ایم عالم کا جہاز ہے جس نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا. آپ یقین کریں ہر بچے کا ذہن ہوتا تھا میں ایم عالم بنوں گا. تو مجھے بتائیں اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یار اس کا کیا قصور تھا. اس کا مطلب یہ انڈیا نہیں گرا سکا اس کا جہاز, اور یہ بدقسمت لوگ ہمارے, بدقسمت عمران خان کہ جس کو اس قوم نے ہمارے اوپر منتخب کیا, چند لوگوں نے, چند انصار نے, چند طاقتوں نے. تو اس ایم عالم کا جہاز ہم نے جلا کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے. وہی بات تو یہ ہماری آرمی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کی تھی کہ جو کام 75 سالوں میں انڈیا نے کر سکا وہ ایک دن میں عمران خان کی ایک پارٹی نے, ایک جماعت نے کر دکھایا. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جی ایچ کیو کے اوپر پوری دنیا کی نظریں جی ایچ کیو کے اوپر ہوتی ہیں. جی ایچ کیو ہمارے دل میں ہے, پاکستان کی پوری عوام جی ایچ کیو کے ساتھ کھڑی ہے. آپ مجھے بتائیں انڈیا کی تو ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ہم جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں, ہم ان کے ایئر بیس کے اوپر حملہ کریں, ہم ان کی جہاں پہ ان کی طاقت ہے ان کو کریں. انڈیا کے میں آپ کو وہ انٹرویو آپ بھی دیکھتے ہوں گے, دیکھیں کہ ان کا ایک جرنل ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے یار پاکستان کو آپ نہیں تباہ کر سکتے. وہ تجزیہ نگار اس کو پوچھتا ہے پھر اس کا کیا حل ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرے آپ پاکستان کے اندر افر و تفری پھیلائیں, انویسٹمنٹ کریں, آپ پاکستان کو ڈیوائڈ کریں, فوج کو ڈیوائڈ کریں, جا کے پاکستان کمزور ہوگا. تو کیا یہ سازش کیا ہو نہیں گئی ہمارے خلاف؟ یہ سازش ہو گئی ہے تو کیا ابھی ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا دیکھنا. رات کو میں انٹرویو سن رہا تھا خان صاحب کا, مذاکرات کرو. اور بھائی آپ ایماندار آدمی ہو, آپ چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کے دشمن اور دوست کتنے بنے؟ دیکھیں الحمدللہ اسلامی ممالک آج بھی بڑے فخر سے پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارے قرآن اور حدیث میں دشمن اسرائیل, امریکہ, یہ لوگ آپ کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی ابھی بھی یہ پوری خواہش ہوگی کہ ہم عمران کے ذریعے کسی طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرح یہ شوٹ ڈال رہے ہیں, 1-1.5 سال سے شوٹ ڈال رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان, لیکن نہیں ہوا. آئی ایم ایف نے قرضہ کیوں روکا ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات کریں. اب ڈاکٹر صاحب مجبور ہیں, وہ بات نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں, زیادہ ملکوں کے اندر ایک کمپرومائز ہوتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے, چلتی ہے, سسٹم ہوتا ہے کہ اس کی طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. لیکن اگر اس کی تہ تک چلا جائے, اور یہ جو آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دے رہا ہے یہ صرف عمران کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے, کیونکہ عمران وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. میم آپ کا نام؟ سمیہ شہانی. کیا کہیں گے آج پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 25 سال پورے ہو چکے ہیں, ہمارے جو ملک کا دفاع ہے اس کو ناقابل تسخر بنایا. میں شکریہ کروں گی سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا, اس کے بعد میاں نواز شریف کا اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا بھی, کہ انہوں نے آج میرے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخر بنایا ہے. اور الحمدللہ کوئی بھی دشمن ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے سٹل نہیں دیکھ سکتا. بے شک ہماری اکانومی اس ٹائم بہترین کنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کو خوف ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے ویسا ہی جواب ملے گا. اور میں جتنی دفعہ شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ کم ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے.
حاصل وصول کیا ہوا؟ ہمیں ایٹمی طاقت بننے کے بعد ایسے ایٹم بم کو ہم نے اپنے ملک میں رکھ کر کیا کرنا ہے جب ہماری عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہی ہے، آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی جو ہے لگا رہے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو کیا حاصل وصول ہوا ہمیں ایٹمی طاقت ہونے کا؟ دیکھیے ہمیں سب سے جو حاصل وصول ہوا، ہمارے ملک پاکستان کی ایگزسٹنس سب سے پہلے امپورٹنس رکھتی ہے. ہمارا کھانا نہ کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ملک پاکستان کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں اگر میرے پاس گھر ہے نا تو میں گھر کے اندر اگر سیف ہو کے مضبوطی سے بیٹھی ہوں نا، میرے لیے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اگر میں بے گھر بھی ہوں، میں بھوکی بھی ہوں، تب میرے لیے زیادہ پرابلم ہوگا. لیکن اگر میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوں تو میرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو سیف کونا کوئی میرے لیے موجود ہوگا جہاں سے میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکوں گی. اگر میں بالکل روڈ پہ بیٹھ جاؤں اور بھوکی بھی ہوں تب تو میرے لیے زیادہ مسئلے ہیں نا. تو ایز اے عوام میری کنسنٹریشن یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا ہونا اہمیت رکھتا ہے. ہمارا کھانا نہ کھانا اتنا اہمیت نہیں رکھتا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام پاکستانی ہے، آپ بھی ہیں چاہے، آپ کہیں گے میرا گھر ہونا چاہیے. تو اگر میرا ملک پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہماری بھوک کا ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ ہمارے پاکستان کا ہونا ہمارے لیے میٹر کرتا. آپ نے ابھی آپ کے آخری الفاظ یہی تھے کہ ہمارے لیے بھوک کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا جتنا پاکستان کا ہونا میٹر کرتا ہے. لیکن یہ وہی ایٹمی ہماری نیوکلیئر پاور ہے، وہی ایٹمی بام ہے جنہیں ہم کچھ دنوں پہلے جو ہے ہماری گورنمنٹ رکھوانے جا رہی تھی، دوسرے ملکوں پہ آج گروی بیچنے جا رہے تھے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک کو قرضے کی ضرورت ہے. کہ جو میاں نواز شریف تھے نا، انہوں نے ہمیں موٹر وے بھی دی اور انہوں نے ہمیں ایٹامک پاور بھی بنایا. اور عمران خان یہی چیزیں گروی رکھ کے تو ہمارے ملک پاکستان کو ملک کے ایک طرف لگانے والے تھے. اور شکر ہے کہ جب ہمارا ملک سری لنکا بننے جا رہا تھا، میاں نواز شریف نے آ کے ود ان اے ایئر اس کو کنٹرول کر لیا. اور میں شکر کرتی ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان سٹل سیف ایگزسٹ کر رہا ہے. نواز شریف صاحب نے جب چاگی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے تو ان کے بعد آ کر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے انڈیا نے جو ہے وہ اپنا ایٹمی ٹیسٹ کیا تھا تو یہ ہم نے ان کا جواب دیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں انڈیا ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں انڈیا اگر ایٹامک پاور نہ بنتا تو شاید ہم بھی اس دوڑ میں اتنا زیادہ وہ نہ کرتے. لیکن دیکھیں اگر آپ کا ایک دشمن ہے، اگر وہ آپ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر کرتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گی نا، اگر کوئی اپنی دیوار اونچی کر رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے اپنی دیوار اونچی کر لوں. اگر میرا ہمسایہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہے، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی آرمی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو میں بھی کہوں گی میرے ملک پاکستان کی آرمی مضبوط ہو، میرے ملک کا دفاع مضبوط ہو، میرا ملک ناقابل تسخیر ہو. اور اس میں یہی ہے میری ایگزسٹنس، انسان کی ایگزسٹنس سب سے پہلے میٹر کرتی ہے. اس کے اگر ہم بات کریں یا کمپیریزن کر لیتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے دفاعی سسٹم کا، آپ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا کی آرمی پاکستان کی آرمی سے کتنے گنا زیادہ ہے. اور اگر میرا سوال پورا سن لیں، میرے سوال پہلے آپ سن لیں پورا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دفاعی سسٹم کا بھی کمپیریزن کریں تو انڈیا آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ویپن انٹروڈیوس کرواتا ہے. کبھی وہ جو ہے میزائل لانچ کر رہا ہے، کبھی جنگی بحری بیڑے لانچ کر رہا ہے، کبھی وہ کوئی اس طرح کا ویپن تیار کر دیتا ہے کہ دنیا ہکی بکی رہ جاتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا دفاعی نظام اتنا اسٹرانگ ہے؟ ہمارا دفاعی نظام اسٹرانگ ہے، اسی لیے ابھی نندن آتا ہے، وہ چائے پی کے جس کنڈیشن میں جاتا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے. ہمارے ملک کا دفاع الحمدللہ، ہماری ISI الحمدللہ بہت بہتر ہے. اور شکر ہے کہ وہ جو مرضی لانچ کریں، وہ جو مرضی ویپن لانچ کریں، ہم ان کا بھرپور مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور کمپیٹ کرتے آ رہے ہیں. آپ اور میں اگر آج سیف کھڑے ہیں نا، یہی میرا اسٹرانگر پاکستان ہے کہ آج ہم سیف ہیں. ورنہ ہمارے جو بیرونی قوتیں ہیں، جو دشمن قوتیں ہیں، وہ کب کا ہمارے ملک پاکستان کو نگل چکی ہوتی. آپ کو لگتا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے؟ بالکل 100% رائٹ. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک انٹرویو سنا غیر ملکی طاقتوں کا، تو میں نے اس میں یہی سنا کہ جب جو پاکستان ہے نا وہ ایٹمی قوت ہے، اگر اس کے اوپر ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ واپس میں ہم پہ حملہ کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسا نظام انٹروڈیوس کریں جیسے فارن فنڈڈ فتنہ عمران خان کو انٹروڈیوس کیا. ان کو فارن فنڈنگ کی گئی کہ جی آپ ملک
की माशी पॉलिसी को नाकाम कर दो, मीशत नाकाम होगी, मुल्क कमज़ोर होगा, अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होगा। अगर उसके हमसाया ममालिक हैं, उसके जो दोस्त ममालिक हैं, अगर उसको छोड़ जाएंगे वो कमज़ोर हो जाएगा। चाइना से हमारा ताल्लुक कम होना शुरू हो गया था ड्यूरिंग 4 years ऑफ इमरान खान। आपने देखा था ईरान हमसे दूर हो रहा था, अफ़गानिस्तान से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो रहा था, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो रहा था। वो घड़ी चोरी वाला वो जो वाक़या पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने गर्दिश किया, इस तरह की चीज़ों से अगर हमारे दोस्त हमें छोड़ते जा रहे थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो रही थी। सर क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए 25 साल हो गए हैं, हमने इन 25 सालों में एटमी ताकत बनने के बाद क्या हासिल कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो बात है, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने के बाद पूरी ऑल वर्ल्ड पे पाकिस्तान का एक नाम, एक सिक्का बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान की ये एटमी कुव्वत ना बनने की वजह से हर जो मुल्क था वो पाकिस्तान को मैली नज़र से देखता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई भी मैली नज़र से नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है कि हमारे लीडर, हमारे नवाज शरीफ साहब ने जो अमेरिका और दीगर ममालिक की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने एटमी धमाका किया। उसकी वजह से पाकिस्तान का एक नाम है, एक एटमी मुल्क बन गया और पूरी ऑल वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत से डरती है, क्योंकि इसके पास एटमी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से बेहतर है। इसलिए हम अब मज़ीद तरक्की की तरफ, मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है एटमी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मुस्लिम लीग की हुकूमत, जब नवाज शरीफ की क़यादत, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में मज़ीद ये टेक्नोलॉजी एटमी कुव्वत बढ़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का पूरी वर्ल्ड में एक नाम है एटमी कुव्वत। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी वर्ल्ड की एक मिसाल है। उनकी जो एजेंसी हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेहतर है और उनकी जो IS की जो एजेंसी है वो एक उनका नाम है पूरे दुनिया में, और ये जो टेक्नोलॉजी है मज़ीद बेहतर हो रही है। सर किसी मुल्क की तरक्की के लिए उसका एटमी ताकत होना बस काफ़ी होता है? काफ़ी नहीं, उसके लिए मुआशी जो टेक्नोलॉजी है, मुआशी जो ज़रूरियात है वो भी साथ साथ चलनी चाहिए, होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें जो लाज़िम मज़लूम है, एटमी कुव्वत और मुआशी अक्सादी जो हालत है, उस पर भी तरक्की देनी चाहिए। इंशाल्लाह जो मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं अभी, उन्होंने मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद बेहतरी हो। एटमी ताकत होने के अलावा हमें कोई ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें इंडिया को हमने पीछे छोड़ा, क्योंकि जब चागी की मकाम पर 1998 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हमने 5 कामयाब एटमी धमाके किए, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि हमने ये एटमी धमाके इंडिया के जवाब में किए हैं, क्योंकि इंडिया ने भी कुछ दिन पहले एटमी ताकत की अपनी आजमाई थी, अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एटमी ताकत के होने के साथ साथ इंडिया को दूसरे सेक्टर में भी पीछे छोड़ना चाहिए? IT, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि एटमी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें दीगर जो शोबा है उनमें भी मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए। और इंशाल्लाह जो हमारे जो मुल्क के अभी जो हालात चल रहे हैं सियासत के हवाले से, वो कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की आएगी तो मज़ीद बेहतरी आएगी, दीगर शोबों में, दीगर अदारों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान के दुश्मन कितने बने? क्योंकि हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर जो है ये 5 एटमी धमाके किए, जिसके बाद ही पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हुए, पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव डाला गया। जब आप पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया है तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ग्रोहबंदी होगी। उस ग्रोहबंदी में जितने भी ये यूरोप यूनियन है, वर्ल्ड, वो सब एक हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान में एक जज्बा जहाद है, जज्बा क़ुव्वत है, उसके आगे कोई चीज़ बात नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमानों के अंदर एक जहाद का जज्बा पैदा किया हुआ, उसकी वजह से हम ये जितने भी दूसरे मुल्क हैं उन पे हैवी हैं। और हमारी जो सबसे मेन चीज़ जो है, जो मेन अदारा है, वो है पाक आर्मी का। पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। सर आपको लगता है कि किसी मुल्क से लड़ने के लिए जज्बा होना काफ़ी होता है? और आजकल का अगर जो हम दौर है उसकी बात करें तो आपको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर वेपन की जंग नहीं, इसमें मौशियत की जंग है? कौन सा मुल्क इकॉनमी में कितना आगे निकल गया है, आजकल ये जंग देखी जा रही है। और आपको नहीं लगता हमारा हमसाया मुल्क इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है?
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم دیگر شعبوں میں بھی مزید بہتری لا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم دیگر ملکوں سے، انڈیا سے، جو بھی ہے آپ کے ہمسایہ ممالک، ان سے بہتری لائیں گے۔ جی تو آپ نے سنا اور دیکھا کہ پاکستان میں یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان کے عوام میں کتنا جوش و جذبہ پایا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھ، ایجوکیشن اور آئی ٹی کے نظام کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔